بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما ولا يزيد الظالمين إلا وإذا قل ويسألونك عن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
تیرا تیرے قدموں میں جو ہے
چہروں پہ چڑھے دیکھ کے کلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے بنے میرے ڈھول پہ نہ ڈال، کھڑکیاں بھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسن شفیع جو میرا آج کی خوبصورت محفل ماشاءاللہ ہمارے سابقہ امام باہر مدینہ مسجد مفتی حکیم صدر احمد صاحب برکت عطا فرمائے، مشکوروں میں اللہ تبارک و تعالی دونوں کی ان کو بلائیں عطا فرمائے۔ بابا زمان نے اندر درود شریف پڑھی، صلی اللہ ممبر پڑھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چند اشعار اسی طور پہ لکھتے پڑھتے ہیں، یا سیدی Oh
مجھے
نبی کی سبحان اللہ کیا نبی کا نبی کا سارا عرب و عجم نبی کا تخت و تاج و قلم نبی کا سارا عرب و عجم نبی کا اور اس کی آنکھیں ترش کے سابق ہے، اس کی آنکھیں ترش کے سابق ہے، جس کی آنکھوں میں نور نبی کا ہے، اور بھلائے راز شب معراج یارو، بھلائے راز شب معراج یارو، کہ آئین آئین کے سینے میں جب نبی کا گیا، اور عرش آدم سے پوچھ سوتے ہو، عرش آدم سے پوچھ سوتے ہو، کتنا اونچا قدم نبی کا ہے، عرش آدم سے پوچھ سکتے ہو، کتنا اونچا قدم نبی کا ہے، تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے، سنائی آبادی سے رسول مقبول اسلام کا نام پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بڑی وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا بابا مدینے
کہیے سبحان اللہ خود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا کلام آئے مکمل توحید آنوں پر یہ تصویر محبت ہے مکمل توحید آنوں پر یہ تصویر محبت ہے جو آئے تیسرا دانا جو تصویر ٹوٹ جاتی ہے مکمل توحید آنوں پر یہ تصویر محبت ہے جو آئے تیسرا دانا جو تصویر ٹوٹ جاتی ہے اور مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ارے ادا جن کی نکل جائے عذابی چھوٹ جاتی ہے ادا جن کی نکل جائے عذابی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کوسوں کو محبت کی نمازوں میں امامت ایک کوسوں کو ادھر تکنے ادھر تکنے سنیت ٹوٹ جاتی ہے بھائی ادھر تکنے ادھر تکنے سنیت ٹوٹ جاتی ہے ادھر تکنے ادھر تکنے سنیت ٹوٹ جاتی ہے اندر سنائی صاف قادری سے کہ نادر رسول اللہ سنا کرنا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا جائیں گے بے خوف قدر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف قدر جائیں گے آخر جسوار کی عادت جائیں گے اور نعرہ حیدری وقت لگاتے رہیے تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی بن جائے گی نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
زکات آپ نالے اتارے ہوں گے جس زکات آپ نالے اتارے ہوں گے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر میرے سے تیری خوشبو میری چادر میرے سے تیرا شہبازہ
پیش کر رہے تھے اور یہ سالانہ محفل جس میں مولا علی کی مناسبت سے سجائی گئی ہے اور ہر ماہ اسلامی تاریخ کی ہر ماہ 21 تاریخ کو یہ محفل قبلہ کے آستانے پر سجائی جاتی ہے اور انشاءاللہ دیوان ادھر ہاتھ لا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری لال کی وسیع لال سے علی کا لال اس کی کوئی مثال نہیں کٹے گئے ہار حوصلہ علی کا لال اس کی کوئی مثال نہیں کٹے گئے ہار حوصلہ نہیں اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا میں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا میں کسی حسین والے لٹاتے ہیں جتنا میں کسی خدا کا نام ابھی سے بھاگ تھی یزید کی فوجیں ابھی سے بھاگ تھی یزید کی فوجیں تو دیکھ رہے اور بس میں ہلائے آواز سے لڑنے کے لیے بس میں ہلائے آواز سے لڑنے کے لیے لشکر کی ہنسی بازی علی کا لال اس کی کوئی مثال نہیں کٹے حوصلہ نکال حسین والے کسی یزید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تم ہی
تمہاری سے جس دم اترنا مدینے کے ذرا تو سنبھلنا کہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا کی زمین اور مگر میں عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے جو ضبط کے افکار سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے جو سب کے افکار سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اس لیے کربلا آیا نہیں یزید اس لیے کربلا آیا نہیں یزید زینب سے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے اس لیے کربلا آیا نہیں یزید زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے اور جن سے شمشیر تبسم سے گاہل کے جہاں اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی جن کو اندر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان کو عباس سے لڑانے کی ضرورت کیا تھی جن کو اندر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان کو غازی سے لڑانے کی ضرورت کیا تھی سر میں کوئی فضل کا حملہ نہیں
بنتا سرے محشر اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ چاہے مگر واللہ نہیں بنتا تم منت کر منت مار دعائے لے تیرے کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں بنتا تیرے کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں بنتا سنتا یا بن نادی سے ناد رسول محمد سنا کر ہمارے دلوں کو سرکیس کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اپنا ہستی پر
ان پہ جو جو ہے
اس حوالے سے ایک شعر میں پیش کرنا ہے سبحان اللہ خوب نام محمد ہے جس میں سمتا رب جن جن محمد سے سبحان اللہ آواز سے پہلے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی سمجھدار پیش کر رہے تھے اپنے بسن کے آخری سما تھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لازم ہیں دونوں سما تھا بھائی جناب عرباز قادری اور بھائی شیروز قادری کو ایک ساتھ پڑھوں کا بڑا ہوں کہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرا خدا جسے اونچے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اونچے کمال دیتا ہے اسے ماں سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میرا خدا جسے اونچے کمال دیتا ہے اسے ماں سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اسی کو تو یا علی کہہ دو پرکھنا ہو اسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ نام ہے جو سجدے سے ڈال دیتا ہے سنا کر ہمارے لوگ مصطفی صلی اللہ علیہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کلام مجھے کہا گیا سمات اللہ یہ بھائی اجاڑ دے میری دنیا سکون میرا تباہ کر دے اجاڑ دے میری دنیا اجاڑ دے میری
جیسے جیسے میری طرف نگاہ یہ پرداری کیا کرنا اگر مجھے کو تباہ کرنا اگر مجھے کو نقاب اٹھائے تباہ کرنا اگر مجھے کو قدم پہ ایسے تیرے تیرا قدم پہ ایسے تیرے تیرا تجھی کو دیکھا کروں ہمیشہ تجھی کو دیکھا کچھ ایسے مجھے تجھی کو دیکھا ہمیشہ ایسے مجھے اور میں بندہ قدا میں بندہ ہوئے میں بندہ پراتا حساب سے علی مولا
ذکر کرنا عبادت ہے، عادت ہے، اس کو دل ہے یہاں ہے ذکر ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیے، شامل ہو جائیے۔ علی مولا 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 میری جان علی 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 میری جان بتا دیا اور بقا کیا بیٹے نے بتا دیا کہ فنا جانا اور بقا جاگے جیسی بڑی ایسی نماز پھر نہ بھولی کربلا کے ہستوں سے میں نصیب منگتا حسین کا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا چلی
ہمارے تمام تاریخ اللہ تبارک و تعالی کو صحت و سلامتی والی نیکیوں بڑی بڑی طریقے اور ان کی اجازت سے جہاں جہاں یہ سلسلہ آباد ہے اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک ان کے سلسلے سے جو ہے ہم سب کو فیضیاب توفیق عطا فرما کر اس سلسلے کی لے کر چل رہے ہمارے اسد اللہ صاحب اسد اللہ صاحب کی محمد میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما ہم سب کو ان کے جو برکات سے مستقبل ہونے کی توفیق عطا فرما کر شامل ختم حضرت مالک کی تاشی کو سلسلہ ہوگا نیوز کے کلام سے عطا سے کی جانب سے اسی سلسلے کی اجازت ہمیں حضرت نے تسلیم مبارک عطا فرمائیں گے کچھ شخصیات یا تو اس کا سلسلہ ہوگا اس سے قبل تبارک کی منفوذات اور فرامین سے ہم سب کو واضح نصیحت کریں گے تو آپ تمام کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ اور تمام قسم کی عام طور پر جو ہو رہی ہے کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کرنا تو ہمیں اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں کام کاج کا ہوتے رہیں گے ہم جس کام کیا اس کی توجہ رکھیں حضرت والا بعض نصیحت فرمائیں گے فرامین کی خدمت میں دیں گے تو آپ سب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ حضرت والا کی کتاب کو سماعت کرنا یہ بابا تعالیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاج پوشی کا سلسلہ ہو رہا ہے بابا جی میں سارے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو القادر هو الحق والمعين کیونکہ محفل بھی ہم نے یہی ارادہ کیا تھا اور الحمدللہ سے ہم اپنے جو ہم نے ارادہ کیا تھا اس کے قریب پہنچ رہے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ میں آپ خلیہ علیہ السلام سماجھانا کا ختم کر دیں گے اور خلیہ والا کا سلسلہ ختم ہوا مختصر دو چار باتیں میں آپ کو پیش کروں گا اللہ عز و جل یہ سلسلہ الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں کہ بیسکلی سلسلہ تو سلسلہ قادریہ ابوعالیہ چشتیہ جہانگیریہ نقشبندیہ شاذلیہ یعنی تقریباً 40 سے زائد یہ سلسلے ہیں جس کا ہم کام کر رہے ہیں کہ میرے پیر و مرشد صوفی واصفہ قدیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ علی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ اس سلسلے کو آپ کو رضی شاہ فرما رہے ہیں اور لیکن اوپر جو سلسلے کی سند لگی ہوئی ہے اس میں تقریباً سلاسل کے نام بھی لکھے ہوئے اور یہ محض اتفاق کہہ لیں یا پھر کہیں کیونکہ بات ایسی ہوتی ہے کہ
ہر شخص کا جس طرح رزق لکھ دیا گیا ہے اور اس کو وہ رزق ملتا ہے پہنچتا ہے کہیں بھی ہو کسی جگہ پہ ہو. اسی طرح سلسلے کا جو معاملہ ہے کہ جس شخص کا جہاں حصہ ہے وہ اسے مل جاتا ہے کسی طریقے سے مل جائے. اب یہ جو سلسلہ ابو علائیہ ہے الحمدللہ سے میرے والد صاحب یہاں تشریف فرما ہے. تو میرے والد صاحب جو ہے صوفی لال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حیدرآباد میں تھے اور پیر نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی جو کہ قصور شریف کا مزار ہے. تو ان کے مرید تھے صوفی لال شاہ رحمۃ اللہ تعالی. ان سے ماشاءاللہ ہم میرے والدین جو ہے کم سے کم 30 سے 40 سال سے زائد عرصہ یعنی میری پیدائش سے پہلے الحمدللہ اس سلسلے میں بیعت تھے سلسلہ ابو علائیہ. اور پھر یہ نہ جانے کیا سبب بنا کیسے سبب بنا جو میں شیخ طارق صاحب دعوت برکات معالی کی بارگاہ تک میں پہنچا کس طریقے سے پہنچا. جو دورہ تعلیم گزارا اس کے بعد تقریباً 2008 یا 9 کے اندر جو ہے وہاں تک رسائی ہوئی جس طریقے سے ہوئی. اور جو ہے یہ بات تو کہ ہمارے جو میاں صاحب ہیں صوفی طارق احمد شاہ صاحب دعوت برکات معالیہ وہ ابو علائی سلسلے میں اور جو ہمارے والدین کا جو سلسلہ ہے ابو علائی یہ بات سمجھے کم سے کم تقریباً 5 سے 6 سال پہلے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جس سلسلے میں میرے والدین مرید ہیں میں بھی اسی سلسلے میں مرید ہوا. یہ بھی ایک سلسلے کی بات ہوتی ہے کہ نہ جانے کس سب کے سبب بنا. اور صوفی نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی جو کہ میرے والدین کے دادا پیر ہیں تو ہمارے جو پیر صاحب ہیں صوفی طارق احمد شاہ علی دعوت برکات عالیہ ان کے وہ چچا پیر ہیں نقیب اللہ شاہ. یعنی کس طریقے سے کہاں کڑیاں مل رہی ہیں یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا. اور یقیناً یہ وہی بات اس طرح میں نے ذکر کیا کہ جس کا جہاں حصہ ہوتا ہے گویا کہ اگر بات کی جائے تو گویا کہ ہماری آنکھ ہی اس سلسلے میں کھلی ہے سلسلہ ابو علائیہ میں. اور پھر الحمدللہ پیر میاں صاحب دعوت برکات عالیہ کی توجہ سے یہ تقریباً 2011 کے اندر خلافت وغیرہ کا سلسلہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اور الحمدللہ پھر کئی الحمدللہ ہمارے جو سلسلے کے اندر بڑے علماء کرام بڑے مفتیان کرام جو کہ نامی گرامی ہیں وہ بھی الحمدللہ سلسلے کے اندر جو ہے ہمارے پیر بھائی لگتے ہیں. جس طرح مفتی ابوبکر شاذلی صاحب ہیں مفتی عابد مبارک صاحب ہیں یہ ہمارے مسئلے اس حوالے سے پیر بھائی لگتے ہیں. مفتی شاہد صاحب اور اس طرح اور بہت سارے بڑے مفتیان کرام جو کراچی کے اندر کراچی جگہ میں موجود ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے پیر و مرشد صوفی طارق احمد شاہ علی عثمانی دعوت برکات عالیہ سے بیعت ہے اور ان سے جو ہے خلافت میں ماشاءاللہ ان کو جو ہے حاصل ہے. دو چار باتیں سلسلے کے حوالے سے میں نے کرنی ہے. بات سمجھیے گا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جسے میں نے بتایا کہ بیسک سلسلہ تو قادریہ ہے کیونکہ سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ یہ 4 سلسلے ہیں اور باقی جو سلسلے ہیں وہ ان کی بڑی کڑیاں ہیں. اب ہمارا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ اس میں یہ 4 سلسلے بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سلسلہ شاذلی سلسلہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ جن کو دعا حزب الخیر عطا ہوئی یہ سلسلہ شاذلی کا معنی ہے. تو اس طرح اور کئی بزرگان تھے رحمۃ اللہ تعالی میں تمام تک سلسلہ اور کڑی جو ہے یہ معاملہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہے. تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر دینا اور سلسلے سے وابستہ ہونا یہ ضروری ہے. جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طالب علم جب تو مسند تدریس پر بیٹھنے لگے جب مسند تدریس پر یعنی پڑھانے کے لیے جب تو بیٹھنے لگے جب عالم دین بن گیا مفتی بن گیا دور تعلیم ختم ہو گیا جب مسند تدریس پر بیٹھنے لگے تو فرماتے ہیں کسی صوفی کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر اس کی بارگاہ سے حاضر ہو کر علم باطنی بھی حاصل کر یہ علم ظاہری تو بالکل حاصل کرنا ضروری ہے. اور بات یاد رکھیے گا کہ آج کل بعض جو ہے جانی پیر جو ہے وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ طریقت شریعت کی الگ الگ چیزیں ہیں ہم طریقت پہ چلنے والے تمہیں کیا پتہ طریقت کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت ہمیشہ مقدم رہے گی. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ چھوٹا اور بدکار ہے. شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. شریعت پہلے مقدم ہے اور شریعت طریقت کا چوری دامن کا ساتھ ہے. وہ کہ یوں سمجھیے کہ شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت اس سے نکلا ہوا مکھن ہے.
طریقت تک ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا. کہہ دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ طریقت ہم طریقت پر چلنے والے ہیں, لیکن طریقت کو سمجھ نہیں پاتا کوئی. شریعت کے اندر منہمک ہو جانا یہ طریقت ہے. شریعت کو پا لینا, شریعت کی انتہا کو پہنچ جانا. جیسے کہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث جبریل ہے, جبریل السلام حضور کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ عمر احسان, حضور ارشاد فرمائے کہ احسان کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تو یہ نہ کر سکے تو فرمایا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو یہ نہ کر سکے فإنہ یراک, تو یہ سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو دوسرے دین صحابہ کرام اس کی حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لینا, کیونکہ یہ تو اقام بندہ کر سکتا ہے کہ وہ سوچنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو شریعت ہے کہ نماز پڑھنی ہے ضروری ہے, لیکن جب نماز میں یہ کیفیت ہو جائے کہ مولا علی کے تیر لگتا ہے تو تیر لگنا تو تکلیف کا عمل ہے, لیکن اس کو نکالنا اور تکلیف کا عمل ہے, کیونکہ وہ پیوستہ ہو جاتا ہے. پھر کھینچ کے نکالا جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو تیر لگ جاتا ہے, تیر لگنے کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تیر نکالا کب جاتا ہے؟ کب نکالا جاتا ہے؟ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تیر نکال لیا جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کی نمازیں وہ نمازیں اس کمال کو پہنچ چکی جو حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. گویا کہ یہ طریقت کو پا لینا ہے, یہ طریقت ہے. شریعت سے گزر کی طریقت تک انسان جا سکتا ہے, شریعت کے بغیر کوئی طریقت کو پا لے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. بزرگی رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں, ان کے واقعات ہم سماعت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں, لیکن وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے, لیکن ظاہر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو شریعت کو الگ کر دیں, طریقت کو الگ کر دیں. کوئی بھی صحیح العقیدہ, جو بھی صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہے, جس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی ذریعے سے ملتا ہو, جس کا سلسلہ متصل ہو, شریعت کو جاننے والا ہو, وہ صاحب طریقت ہے اور وہ صاحب مسلک ہو سکتا ہے. وہ پھر جو ہے آگے سلسلے کو چلا سکتا ہے. ایسا شخص جو کہ بظاہر شریعت کا پابند نظر نہیں آتا ہو, بظاہر نمازیں نہ پڑھنے والا ہو, کیونکہ فتویٰ تو ظاہر پر ہی لگے گا. کوئی کہتا ہے کہ میں فجر مدینے پڑھتا ہوں اور ظہر مکے میں پڑھتا ہوں, تو کھانا بھی وہاں کھانے آنا چاہیے, کھانا بھی وہیں کھانا چاہیے, باقی دیگر معاملات مکے مدینے میں ہونے چاہیے, یہ بغداد میں ہونے چاہیے, پھر نمازیں وہاں کی ہوں, تو یہ تمام چیزیں مدینے مکے میں ہونی چاہیے, یہ بغداد میں ہونی چاہیے. تو شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعے منصور حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے ان الحق کہہ دیا تھا. ان الحق یعنی میں ہی حق ہوں, وہ ہے کہ میں ہی خدا ہوں. تو کیونکہ یہ بات شریعت کے خلاف تھی, یہ بات شریعت کے خلاف تھی, تو علماء حق ان کا کام بھی یہی تھا کہ فتویٰ یہی جاری ہوتا کہ انہوں نے کفر کیا. لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب منصور حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفر کا فتویٰ ہوا اور جب انہیں جو ہے ان کا سر قلم کرنے کا جب حکم ہوا, تو جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تو وہ کہتے تھے کہ منصور ہم جانتے ہیں کہ تم حق پر ہو, لیکن شریعت نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے یہی ثابت کیا کہ شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا, شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا, شریعت مقدم ہی رہے گی. شریعت سے ہٹ کر طریقت پر عمل نہیں کیا جا سکتا, شریعت سے ہٹ کر طریقت کی طرف نہیں جا سکتے. باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک سلسلے کی بزرگ ہے, تو ان کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیے فنا اور بقا کیا ہے؟ نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے شکیل نہ ڈھونڈیے, میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں, نہ میرا کوئی وجود ہے, نہ میرا ہونا ہے, نہ میرا نہ ہونا, میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں. تو پوچھا گیا کہ حضور فرمائیے فنا اور بقا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا, تو بلایا تھا. اگلے دن جب وہ شخص آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تو وصال فرما چکے ہیں.
अब वो सवाल तो रह गया। आप हुजूर ने फरमाया था कि कल आना, इस सवाल का जवाब कल मिलेगा, लेकिन जब कल आता है तो हज़रत बाकी बिल्ला तो मिसाल फरमा चुकी है। बहरहाल अब जब पता लगा मिसाल फरमा तो जनाजे में शिरकत करनी जाती है। अब जब जनाजे में शिरकत करने के लिए वो जाता है, वो शख्स बड़ा होता है, सफेद दुरुस्त हो रही है और जनाजा आगे उनका रखा हुआ है, उनका जैसे जो सामने रखा हुआ है नमाज जनाजा के लिए, लेकिन अभी कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला आया नहीं है। क्यों? हज़रत ने वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रख देना और इंतजार करना किसी का, कोई शख्स घोड़े पर सवार होकर आएगा वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अब सब लोग सफेद दुरुस्त करके खड़े हैं, ये शख्स भी वहां पर मौजूद है। अब इंतजार हो रहा है कि जनाजा कौन पढ़ाएगा, कौन वो शख्स है जो घोड़े पे सवार होकर आता है। बाहर वक्त इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, कोई शख्स घोड़े पे सवार होकर आता है, नकाब लगाए हुए, लोग पहचान नहीं पा रहे कौन है। अब सफेद दुरुस्त है, वो आके नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वो शख्स खड़े हो जाते हैं और फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब जाने लग जाते हैं तो वही शख्स उनका दामन पकड़ लेता है। हज़रत बाकी बिल्ला के पास आया था और कहता हुजूर मैं हज़रत के पास कल आया था, हज़रत ने ये सवाल करने के फना क्या है और बका क्या है, फना क्या है और बका क्या है, लेकिन आज मैं आया तो पता लगा इनका विसार हो चुका है, आप इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। तो बुजुर्गों ने लिखा है वो शख्स जो जनाजा पढ़ाने आया था, वो शख्सियत जब अपने चेहरे से उनका वो नकाब हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत बाकी बिल्ला खड़े हैं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला ने अपने जनाजे पर इशारा करके फरमाते हैं कि ये फना थी और ये बका है। तो बुजुर्गों के इस तरह बड़े वाक़ियात हैं। ये असल में इंसान जब तसव्वुफ तरीक़त शरीयत पर अमल करते हुए तरीक़त की इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर यही हाल होता है कि गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। इस तरह के और बहुत सारे वाक़ियात हैं। इंशाअल्लाह अभी महफिल के अंदर ही अभी ये दिमाग में ये बात आई है और इसका मैं ऐलान भी कर देता हूँ। इस सिलसिले का इंशाअल्लाह और सिलसिले की तरबियत के हवाले से इस तरह के वाक़ियात फिर जो है वज़ाइफ औराद और वज़ाइफ के हवाले से, क्योंकि आजकल लोग बड़े परेशान हैं और ऐसे आमीन जो कि बिल्कुल शरीयत से दूर हैं, जिनको शरीयत की शीन के 3 नुक्तों से एक नुक्ते का भी नहीं पता, वो अमलियात की फील्ड में घुसे हुए हैं और लोगों का ईमान भी खराब कर रहे हैं, लोगों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं और न जाने किस तरह लोगों को लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे आमीन से, ऐसे गलती नशीलों से मजदूर रहना चाहिए। शुरू में बात है कि शरीयत के पाबंद हो, ऐसी लोगों की तरफ हमें जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला काम ये रूहानी इलाज का सिलसिला एक अरसा दराज से तकरीबन 12 साल से हम इस करने का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगरानी में कई माशाल्लाह शागिर्द भी मेरे ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो शागिर्द हैं उनके लिए इंशाअल्लाह इजाज़त भी, यानी कि रूहानी इलाज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बिठाया गया है तो उनको भी इंशाअल्लाह इजाज़त इसकी दी गई तो रूहानी इलाज के लिए बैठे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का काम है, क्योंकि खल्क़ खुदा की खिदमत है, ये सदका जारिया है। तो हमें इस बात पर तवज्जो रखनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पास हाजिर हो जो कि शरीयत के पाबंद हो, ब्रिटिश शरीयत सिखाते हो। तो इंशाअल्लाह ये इरादा हुआ है कि हर इतवार को इंशाअल्लाह तकरीबन 8 बजे नमाज आगे पीछे होगी, ईशा की उसके हिसाब से टाइम आगे पीछे हो जाएगा। तकरीबन 8 बजे हर इतवार को आधे घंटे की विशिष्ट हुआ करेगी। इतवार वाले दिन 8 से 8:15 बजे नमाज आगे होगी, नमाज के हवाले से ईशा की नमाज के बाद होगा, क्योंकि ईशा तो अभी 9 बजे हो रही है तो अभी तो हम 8 बजे कर सकते हैं पूरा, तो ईशा पीछे आ जाएगी तो ईशा के बाद होगा सिलसिला। इंशाअल्लाह हर इतवार को 8 बजे आधे घंटे की कोशिश हुआ करेगी, जिसके अंदर रूहानी इलाज के हवाले से रूहानियत असल में है क्या, रूहानियत क्या है, तरीक़त क्या है, शरीयत के हवाले से और तरीक़ों के हवाले से और बहुत सारी बातें, बहुत सारे बुजुर्गों के ऐसे वाक़ियात जो कि हमारे अपने दिमाग में नहीं आते और बुजुर्गों के तसर्रुफ़ात कि किस तरह बुजुर्गों के तसर्रुफ़ात होते हैं और किस तरह ये तसर्रुफ़ उन पर वारिद होते हैं, कैफियत वगैरह, इस पर इंशाअल्लाह फिर रूहानी इलाज के हवाले से इंशाअल्लाह जो रूहानी इलाज के हवाले से सीखना चाहे उनके लिए भी इंशाअल्लाह तरबियत का सिलसिला वक्त होता हो। तमाम अहबाब जो भी यहाँ करीब रहते हैं या दूर से भी आते हैं तो इस नशिस्त में लाजमी और शिरकत की जगह इंशाअल्लाह बहुत कुछ इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए और खल्क़ खुदा की खिदमत करना
اس کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دینا یہ یقیناً بہت بڑا کام ہے. آج کل دیکھیں لوگ بہت پریشان ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں گڑ نہ دے گڑتے سے بات ہی کرتے ہیں, اس سے انسان خوش ہو جاتا ہے. آج کے لوگوں کے مزاج آسمانوں پر ہے, لوگ ایک دوسرے سے اسی طرح بات نہیں کرتے, آپس میں اختلافات, بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا, اولاد باپ سے نفرت کرنے نہ جانے کس طرح ہم جا رہے ہیں. ہماری دلوں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتی جا رہی ہیں, تمام چیزیں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری طرف سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, ابھی بس میں والا لیکن مجھے حالانکہ ان کی پرسوں تربیت ہونے کی وجہ سے ان کی دو باتوں سے نہیں, وہ باتیں آپ سے نہیں کہہ دیتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ اگر جو ہے آپ کی طرف سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ اس کو فائدہ پہنچا دیں. یعنی آپ کی طرف سے, آپ کی ذات سے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ اس کو فائدہ پہنچا دیں, اس کو وہ سہولت دے دیں. یہ نہ سوچیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا, یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا اس کا بینیفٹ ملے گا, مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا, یہ بندہ میرے لیے کچھ کرے گا نہیں کرے گا, یہ بات چھوڑ. صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کی طرف سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا پہنچا دیں. اور دوسری بات کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بے عیب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ساری دنیا بے عیب ہے, عیب میری نگاہوں کا. یہ میری نگاہ کا عیب دور ہو جائے گا نا, مجھے سب لوگ بے عیب نظر آنے لگتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے دوسروں کی باتوں پر توجہ رکھتے ہیں, دوسروں کے عیوبوں کو نظر رکھتے ہیں, کہ اللہ تو ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپاتا ہے, اپنے بندوں کو وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. اور اس امت پر تو خاص کارم ہوا, ہمیں دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے, ہم اپنے عیب ہمیں دیکھنے چاہیے, ہمارے اندر کیا ہے, اپنے عیب کو دور کریں, اپنی آنکھوں کے عیب کو دور کریں, انشاءاللہ ساری دنیا ہمیں بے عیب نظر آنے لگے گی. اللہ کریم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے